بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعہ کا مبارک دن ہے. ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں جس کا ہمارے روزانہ کے معمولات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اسپیشلی جب ہم جمعے کی نماز ہو رہی ہو یا کہیں جنازہ ہو رہا ہو, جہاں پہ اجتماعی عمل ہو رہا ہو, تو اس کے لیے یہ ایک ضروری ہے. میں کوشش کروں گا 3 سے 4 منٹ کے اندر یہ جو اپنی بات ہے وہ پوری کر سکوں. تو ایسا ہے کہ یہ ہماری مرکزی مسجد ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا نیچے کافی بڑا سارا ہال ہے. یہ جو نیچے جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی صف بچھے ہوئے ہیں بالکل مکمل, اور یہ اوپر والا ایریا ہے. جب میں نماز پڑھنے آیا تو یہاں بھی صفیں بچھی ہوئی تھی. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ جلدیوں میں یہاں بھی ایک صف بچھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. یہ جو جگہ ہے یعنی وہ دیوار تک جو ہے وہ پوری صفیں تھی. تو اب جو آنے والے ہیں وہاں سے سیدھا نیچے جاتے ہیں, وہاں بھی مکمل صفیں بچھی ہوئی ہے. تو یہ بھر جاتا ہے, جگہ جلدی بھر جاتی ہے. جو بھی آتا ہے سب سے پہلے نزدیک بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی بندہ نماز پڑھنے آئے وہ کوشش کرے کہ اگلی صف پہ یا اگلی جگہ پہ پہنچے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ ہو. یہ مسئلہ ہم نے بازاروں میں بھی دیکھا ہے. جب جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے یا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, بندہ انسان آتا ہے اور گاڑی کھڑی کر دیتا ہے, اس کے پیچھے پھر مزید لوگ جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہوا, یہاں پہ لوگ تھے. میں نے کیا کیا, اس کو ریکویسٹ کی, یہ ایک جو صف ہے تو اس کو میں نے جلدی سے ہٹایا, لوگوں کو آگے کیا. اور چونکہ یہاں پہ آگے تقریباً 15 سے لے کے 20 صف یہاں پہ یہ جگہ خالی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نیچے سے بھی رستہ ہے, لیکن چونکہ دیوار تک سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو رستہ نہیں ہوتا. یہاں پہ باوجود کہ یہاں پہ 20 صف بچھے ہوئے ہیں, یہ خالی کے خالی رہ جاتے ہیں. صرف کیا کہ سٹارٹ میں جو ہے نا ہم رستہ بند کر دیتے ہیں. تو آج جب میں نے وہ صرف ایک صف ہٹائی تو 5 صفیں تو فوراً وہاں پہ بن گئی. اور جب ہم نے سلام پھیری تو پیچھے یہاں تک لوگ آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہیں. پھر نماز کے بعد وہاں سے رستہ اس کو چھوڑا ہوا تھا تو آرام سے گزر گئے. امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اکثر چیزیں کافی ہوتی ہے, جگہ بھی کافی ہوتی ہے. ہماری جو عادتیں ہیں, ہمارے جو طریقہ کار ہے, اس میں فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو کافی چیزیں ہمیں کم پڑ جاتی ہے, جگہ بھی ہمیں کم پڑ جاتی ہے, جس میں نہ انتظامیہ کا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ صرف ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے اور جلدی کا طریقہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے. تو میرا مختصر مشورہ یہ ہے کہ جہاں بھی مسجد ہو, جہاں جنازہ ہو, جہاں پہ کوئی اجتماعی عمل ہو, وہاں پہ سب سے پہلے ایکسس کا سوچا جائے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسس کھلی چھوڑتے ہیں, بازاروں میں ٹریفک جام نہیں ہوگی, آپ کسی کے گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی نہ کریں. آپ کی نماز آپ سے جا رہی ہے, 2 رکعت چلے جائیں, 3 چلی جائیں, آپ کی پوری نماز چلی جائے, لیکن آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کہ بازاروں میں ایک گاڑی غلط کھڑی کریں گے, آپ کے پیچھے 10 گاڑیاں آئیں گی, روڈ ٹریفک جام ہو جائیں گی, اور کوئی ایمبولینس آئیں گی, کوئی ایمرجنسی ہوگی, لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ آپ کی نماز نکل گئی, آپ الگ پڑھ لو. آپ ایک کی نماز کی وجہ سے پورے قوم کو اور پورے جو ٹریفک ہے وہ نہیں رکنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہی فارمولہ آپ ہر جگہ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ہمارے رستے ہیں کوشش کریں ہمارے رستے کھلے ہوں. میں نے دیکھا ہے ہر جگہ لوگ بڑے بڑے مکان بناتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں, گھروں کے اندر بڑے بڑے لائٹس لگائے ہوتے ہیں, لیکن اپنے رستے جو ہے نا 8 فٹ 10 فٹ جس میں 2 گاڑیاں پھر نہیں گزر سکتی. تو اس کو کہتے ہیں شعور. یہ شعور ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا, تب جا کے ہم ایک قوم بنیں گے. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھئی شعور, سوچو, ٹھیک ہے, سوچو, اور جب سوچتے ہو تو پھر بولو. ہر بندہ خاموشی سے گزر جاتا ہے کہ اپنی نماز اپنے ہاتھ میں پکڑ کے جلدی 2 رکعت پکڑ لی اور بھاگ گئے. اس طرح نہ ہم قوم بنیں گے, نہ ہم میں شعور آئے گا. تو یہی درخواست کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سب کی شعور نصیب فرمائے اور آسانیاں فرمائے. کوئی بھی غلطی اس میں ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.